ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدقۃ الفطر سے متعلق کچھ ضروری اور اہم مسائل ہیں۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا ضرورت سے زائد سامان اگر ان کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ اشیاء جو ضرورت اور حاجت کی نہ ہو اور گھر کے اندر رکھی ہوئی ہوں، نمائش اور نمود کے لیے اور پورے سال استعمال میں بھی نہ آتی ہوں، تو لہذا ان کی ملکیت بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے مقدار کے برابر پہنچ جائے تو اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ کب اس کو ادا کیا جائے گا؟ تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری اور پسندیدہ اور مستحب ہے۔ اگر کسی شخص نے صدقۃ الفطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن افضل اور پسندیدہ یہی ہے کہ وہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے صدقۃ الفطر کو رمضان المبارک میں بھی دینا چاہا اور ادا کر دیا تو بھی درست ہے، البتہ رمضان المبارک کے اندر بھی اگر ادا کر دے گا تو بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر رمضان المبارک سے پہلے اگر کسی شخص نے صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا تو لہذا مفتیٰ بہ قول کے مطابق اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا درست نہیں ہوگا۔ اب اگر صدقۃ الفطر کو ادا کر رہا ہے تو کیا چیزیں صدقۃ الفطر کے اندر دی جا سکتی ہیں؟ تو لہذا کھجور، کشمش یا جو کی شکل کے اندر اگر صدقۃ الفطر کو دے رہا ہے تو لہذا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو جو یا ان کی قیمت کو ادا کیا جائے گا۔ اور اگر گندم یعنی گیہوں کی شکل کے اندر ادا کر رہا ہے تو لہذا نصف سا یعنی 1.25 کلو کی مقدار کے برابر ادا کرے گا۔ اور اگر اس کی قیمت کو ادا کر رہا ہے تو بازاری بھاؤ کے اعتبار سے بازار اور مارکیٹ کے اندر 2 کلو گندم اور گیہوں کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کے اعتبار سے اس کو پیسے نکالنا ضروری ہے۔ اور اب صدقۃ الفطر کن لوگوں کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو لہذا جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی تمام کے تمام مصارف اور حضرات صدقۃ الفطر کے بھی مستحق ہیں۔ لہذا اگر صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے تو لہذا کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کو ادا کرنے سے اور دینے سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا؟ وہ کون ہیں جن کو ادا کرنے سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا؟ نمبر 1 ماں، اسی طریقے سے باپ، اسی طریقے سے دادا اور دادی، اسی طریقے سے نانا اور نانی، اسی طریقے سے بیٹا اور بیٹی، اسی طریقے سے پوتا اور پوتی، نواسا اور نواسی۔ ایسے ہی اگر شوہر اپنی بیوی کو صدقۃ الفطر ادا کر دے یا بیوی اپنے شوہر کو صدقۃ الفطر دے دے تو لہذا ان تمام کو ادا کرنے سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ اب وہ حضرات اور وہ رشتہ دار جو جن کے دینے سے صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے، نمبر 1 بھائی بہن، بھتیجا بھتیجی، بھانجا اور بھانجی، چچا اور چچی، پھوپھا اور پھوپھی، خالہ اور خالو، ماموں اور ممانی، اسی طریقے سے ساس اور سسر، سالہ اور بہنوئی، اسی طریقے سے سوتیلی ماں اور سوتیلے باپ۔ اگر یہ تمام کے تمام حضرات غریب اور محتاج اور فقیر ہیں، اگر ان کو کسی شخص نے صدقۃ الفطر دے دیا تو لہذا اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، جبکہ یہ غریب اور مستحق ہوں۔ اسی طریقے سے اگر عورت نصاب کے برابر مالک ہے تو لہذا عورت کے اوپر صرف اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اس کے لیے بچوں کی
طرف سے ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے اوپر اپنی طرف سے بھی ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ہے، تو لہذا وہ ان تمام کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ اب صدقۃ الفطر جو ادا کریں گے وہ نابالغ بچوں کے لیے کی طرف سے بھی ہے، لہذا اور اگر کوئی پاگل اور مجنون ہے، اگر وہ نصاب کے برابر روپیے اور پیسے کا مالک ہے تو لہذا اس کے لیے بھی اس کی رقم کے اندر سے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کیا ہے، غریب ہے، تو لہذا اس کی جس کی کفالت کے اندر ہے وہ اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اب اسی طریقے سے جو بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو لہذا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا، اور اگر صبح صادق کے بعد عید کے دن پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ ایک شخص کی طرف سے نصف سا گندم کی شکل کے اندر یعنی 1.25 کلو، اور اگر کشمش یا جو یا کھجور کی شکل کے اندر نکال رہا ہے تو ایک شخص کی طرف سے 3.5 کلو ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر 5 افراد ہیں تو پانچوں کے اوپر الگ الگ کیا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب اور ضروری اور لازم ہے، یعنی گندم کی شکل کے اندر نصف سا 1.25 کلو کی شکل کے اندر یا اس کی قیمت کے ذریعے سے پانچوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنا الگ سے ضروری ہے۔ اور اگر کیا ہے، کشمش کی شکل کے اندر ادا کر رہا ہے تو 3.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے، اگر گھر کے اندر 5 افراد ہیں تو پانچوں کی طرف سے الگ الگ 3.5 کلو کی مقدار یا اس کی قیمت کیا ہے یا اس کے روپیے پیسے اتنی مقدار کے اس کے لیے ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کے وہ تمام مسائل تھے جو کیا ہے متفرق طور کے اوپر تھے، کن کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب اور لازم اور ضروری ہوتا ہے اور کن کے لیے نہیں ہے، اور کون کون لوگ ہیں جو صدقۃ الفطر کے مستحق ہیں اور کن کن کو صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون کون لوگ ہیں جن کو صدقۃ الفطر دینے سے صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ اب یہ جو صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے عید کی نماز سے پہلے، اس کی اصل وجہ اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی کیا ہے، جو غریب حضرات ہیں، جو مسکین حضرات ہیں، جو فقیر حضرات ہیں، تو لہذا عید کے دن بھی کیا ہے، وہ بھی عید کی خوشی کے اندر کیا ہے، شامل ہو جائیں اور شریک ہو جائیں۔ اس لیے صدقۃ الفطر کا سب سے اہم مقصد یہ ہے جو غریب حضرات ہیں وہ بھی اپنے گھر کے اندر خوشی کے ساتھ عید کو منائیں، اچھے طریقے سے کیا ہے عید کو منائیں۔ یہ صدقۃ الفطر اس لیے کیا ہے رکھا گیا ہے، اور دوسری اہم وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں ان روزوں کے اندر، ان تراویحوں کے اندر ہم سے جو خامیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، جو لغزشیں ہو گئی ہیں، اس ماہ مبارک کی، رمضان المبارک کے ایام کی ہم سے جو ناقدری ہوئی ہے یہ اس کا کفارہ بھی بن جاتا ہے، اس لیے صدقۃ الفطر کو رکھا گیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا